ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے عشق کو بڑھا دینے والا آج کا موضوع ہے۔ عشق رسول کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں ایک قول علامہ ابن تیمیہ، یہ جو مخالف ہیں، بد مذہب ہیں، ان کا یہ امام مانا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے اہل سنت کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں شاہ امام احمد رضا خان، اسی طرح جو مخالفین ہیں، جو بد مذہب ہیں، ان کے درمیان بھی علامہ ابن تیمیہ بہت بڑا عالم تصور ہوتا ہے۔ یہ بات ایسے لکھ گیا، اور پھر جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تعلیمات تھی، وہ اس کے مثل ہی وہ بات لکھ گیا، اور پھر اس نے یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلندی کے حوالے سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم اور توقیر نہ کر سکا، جو نام نامی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کی افضلیت ہے، جو مقام سر بلندی اس مبارک، اس مقدس نام کی ہے، اگر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو بیان کرنے کا حق ہے، اگر کوئی شخص اس طرح حضور کی عظمت بیان نہیں کرتا، حضور سے محبت نہیں کرتا، حضور سے عشق نہیں رکھتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے سینے میں موجود نہیں ہے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے دین کو گرا دیا، دین کو منہدم کر دینا۔ گویا کہ جس دل میں حضور کی محبت نہ آئے، جس دل میں حضور کی عظمت نہ ہو، حضور کی تعظیم نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس سینے میں نہ ہو، تو وہ دین والا نہیں ہو سکتا۔ سارے کے سارے دین کی بنیاد، سارے کے سارے ایمان کی بنیاد جو ہے وہ حضور کی محبت پر قائم ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ لکھا، جس کو ہم اپنے الفاظ میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کے حوالے سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و رفعت جس دین میں موجود نہ ہو، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ مذہب کوئی مذہب نہیں ہے، وہ مسلک کوئی مسلک نہیں ہے۔ اور پھر یہاں تو ہمارے مسلک کے اندر اگر بات دیکھی جائے، مسلک اہل سنت کے اندر، تو وہ لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت جو ہے وہ تول تول کر بیان کرتے ہیں، لیکن اہل سنت کا معاملہ یہ ہے، دوسرے لوگ حضور کی اگر عظمت، حضور کی فضیلت اگر بیان کر رہے ہیں تو تول تول کے بیان کر رہے ہیں۔ اہل سنت، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے جو اہل سنت میں، وہ حضور کی عظمت کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اب تم اگر حضور کی عظمت بیان نہیں کر رہے تو یہ تمہارے گھر والوں کا قصور ہے، اور ہم تو وہ ہیں
کہ جسے بچپن میں ہی سنا دیا جاتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بچپن ہی میں ہمیں یہ سکھا دیا جاتا ہے، یہ سنا دیا جاتا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ الحمدللہ ہم وہ ہیں جن کو یہ بتایا گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم، سب مانتے ہیں ان کو، سب تسلیم کرتے ہیں شاہ ولی اللہ بہت بڑے محدث، ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی بہت بڑے عاشق صادق گزرے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو حضور کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کو، عظمتوں کو بیان کرتا ہے، اور جب وہ لاسٹ اسٹیج پر آ جاتا ہے، جب اس کی ساری عمر حضور کی عظمت بیان کرتے ہوئے، حضور کی محبت کا درس دیتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کا چرچا کرتے ہوئے جب وہ لاسٹ اسٹیج پر آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی آخری حد کیا ہے، اس کی لاسٹ اسٹیج کیا ہے، اس کی آخری حد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عاجز آ جاتا ہے، وہ عاجز آ جاتا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، مجھ میں ہمت نہیں، مجھ میں طاقت نہیں۔ علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ ابن حجر یا پھر علامہ ابن حج، نام میں تھوڑا سا فرق ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ جس مٹی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، کوئی شخص بھی اس مٹی کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ اس مٹی کی برکت ہے کہ جس مٹی پر، جس خاک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا عالم کیا ہوگا۔ امام بوصیری علیہ رحمہ صاحب بردہ شریف، جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا، مولایا صلی وسلم دائما سرمدا، جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا۔ اور قصیدہ بردہ کیوں لکھا؟ اور قصیدہ بردہ لکھا تو لکھنے کے بعد، کیونکہ آپ بھی کوئی کم عاشق نہیں تھے، بلکہ بڑے کامل سچے عاشق رسول تھے۔ اور قصیدہ بردہ دیکھا جائے ایک بہت بڑا کلام ہے، حضور کی عظمت، حضور کی فضیلت پر مشتمل یہ کلام ہے، بڑی فضیلت اس کے اندر بیان کی گئی ہے، حضور علیہ السلام سے مدد مانگی گئی ہے، حضور کے مقام کو بیان کیا گیا ہے، حضور علیہ السلام کو کیا شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، محبت رسول کیسی ہو، اس میں درس دیا گیا ہے۔ اب قصیدہ بردہ تو لکھا، قصیدہ بردہ دیکھو حضور کی ذات، کیونکہ امام بوصیری جو تھے، عبد الرحمن بوصیری، اشرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضور کے زمانے کے بہت بعد، صدیوں بعد پیدا ہوئے، لیکن حضور علیہ السلام کو پردہ کیے ہوئے صدیاں گزر گئی۔ مگر آپ یہ دیکھو، جو بھی حضور کی نعت لکھتا ہے، حضور کی بارگاہ میں کلام لکھتا ہے، حضور کی نعت، محبت اور عقیدت اور ادب کا تقدس، ادب کا جو ہے، ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر اگر کوئی شخص حضور کی نعت کہتا ہے، حضور کے اوصاف حمیدہ بیان کرتا ہے، تو حضور ان سارے معاملات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ حضور کی شان ہے۔ ابھی ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں، ابھی ہم بھی حضور کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ حضور ہماری اس محفل کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب علامہ شرف الدین بوصیری قصیدہ بردہ لکھا۔ اب قصیدہ بردہ آپ نے لکھا، طویل اشعار، لیکن آپ جو تھے وہ مفلوج تھے،
پیرالائز تھا، آپ کو فالج تھا، آپ کو فالج تھا، شل تھا آپ کا جسم، پیر شل تھے آپ کے، آپ چل پھر نہیں سکتے تھے، مگر آپ نے قصیدہ بردہ لکھا، حضور کی نعت لکھی۔ قصیدہ بردہ لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں جب قصیدہ بردہ لکھنے کے بعد میں سوتا ہوں تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ بھائی قصیدہ تو سمجھ میں آتا ہے جس میں بہت زیادہ اشعار ہو، طویل اشعار پر مبنی جو کلام ہو اسے قصیدہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن بردہ کس معنی میں کہا گیا؟ بردہ تو چادر کو کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے فالج تھا، میں پیرالائز تھا، مگر خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ اس قصیدہ لکھنے کے بعد حضور مجھے خواب میں اپنی چادر عطا فرماتے ہیں۔ کالی کملی والے مصطفیٰ جان رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک چادر مجھے تحفے میں دیتے ہیں، اور میرے پیروں پر چادر کو پھیلا دیا جاتا ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوتا ہوں تو بیدار ہونے کے بعد میرا سارا مفلوج زدہ جسم جو تھا، جتنا بھی مجھے فالج کا اثر تھا، وہ مصطفیٰ کی عطا کردہ چادر کی برکت سے ختم ہو گیا، اور میں چلنے پھرنے والا ہو گیا۔ اسی وجہ سے اسے قصیدہ بردہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو قصیدہ بردہ شریف آپ مختصراً حضور علیہ السلام کی عظمت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نہ کہنا جو یہودیوں نے کہا، حضور کو وہ نہ کہنا جو عیسائیوں نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہودیوں نے، کسی نے کہا حضرت موسیٰ کو اللہ ہے، کسی نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا، یہودیوں نے حضرت موسیٰ کو خدا کہہ دیا، اور نصرانیوں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا، اور پھر حضرت عیسیٰ کو بعض نے خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ مگر امام بوصیری صاحب قصیدہ بردہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ نہ کہنا جو یہودیوں نے کہا، وہ نہ کہنا جو عیسائیوں نے کہا، مصطفیٰ جان رحمت کو خدا نہ کہنا، نہ خدا کا بیٹا کہنا، اس کے علاوہ جو چاہو مصطفیٰ کو کہو۔ اور پھر کیا کہیں؟ لا یمکن الثناء، ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا لکھا؟ اللہ اکبر۔ عشق رسول اگر سیکھنا ہے صحیح معنوں میں، حضور کی محبت اگر سیکھنی ہے تو اعلیٰ حضرت سے سیکھو۔ اعلیٰ حضرت کی جو دی گئی تعلیمات ہے، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضور کے محاسن پر، حضور کے جمال پر، حضور علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے، شان کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، تعظیم و توقیر کے حوالے سے جو کتابیں لکھی حضور علیہ السلام کی، جہاں پر شان ظاہر ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیا جائے تو یقیناً بندہ بالکل مچل جائے حضور کی محبت میں۔ اعلیٰ حضرت جن سے حضور کی عظمت کا بیان ہضم نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جن سے حضور کی عظمت کا بیان ہضم نہیں ہوتا، جن سے حضور کا مقام برداشت نہیں ہوتا، 12ویں کا مہینہ آ جائے تو بے قرار بے چین ہو جاتے ہیں، حضور کے میلاد کو حرام کہہ دیا جاتا ہے، حضور کے علم کے حوالے سے بات کی جائے تو حضور کے علم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حضور کی ذات کے حوالے سے بات کی جائے تو حضور کو اپنے جیسا بشر کہہ دیا جاتا ہے، حضور کی حیات کے حوالے سے بات کی جائے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ حضور کو مت پکارو، حضور تو مر چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہر مقام پر دیکھا جائے تو وہ لوگ حضور کی تنقیص کر رہے ہیں، خامیاں بیان کر رہے ہیں، حضور کی توہین کر رہے ہیں، حضور کی بے ادبیاں گستاخیاں کر رہے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کے جو عاشق ہیں،
جو اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں، جو سچی محبت اپنے سینوں میں رکھنے والے ہیں، جن کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے میں تمہیں نسخہ دینے جا رہا ہوں، یہ نسخہ اپنانا اور دشمنوں کے درد کو اور بڑھانا۔ شعر بن گیا کہ اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ میں تمہیں نسخہ دے رہا ہوں، کہا کہ اس نسخے کو اپنانا، اور اس نسخے کو اپنانا دشمنوں کے درد کو اور بڑھانا۔ آپ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی یوں مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی دشمنوں کو جلانا ہے، منافقوں کو جلانا ہے، جو حضور کے گستاخ ہیں، جو حضور کے بے ادب ہیں، ان کو جلانا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو حضور سے عداوت، جو حضور سے بغض رکھنے والے ہیں، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جھنجھوڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سنو ظالموں، انہوں نے تو پیار کیا، تم نفرت کا درس دیتے ہو، تم نفرت کرتے ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے تو اپنی امت سے محبت کی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی امت کے لیے روتے رہے، ربی حبلی امتی کہتے رہے، رب اغفر لی امتی کہتے رہے، مگر کیا کہ وہ انہوں نے پیار کیا، تم نفرت کا درس دیتے ہو۔ اور پھر انہوں نے عشق کیا، اور پھر تم جو ہے ان سے خود بھی متنفر ہوتے ہو، لوگوں کو بھی متنفر کرتے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیونکہ محبوبیت کیا ہوتی ہے، محبوب اور محب، جو محبت کرنے والا ہے اور محبوب جس سے محبت کی جائے، یہ محب اور محبوب کا معاملہ ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے محبت کے معاملے میں۔ لیکن اعلیٰ حضرت ان لوگوں سے خطاب کرتے ہیں کہ وہ تو محبت کا درس دے رہے ہیں، وہ تو محبت کر رہے ہیں، اور تم جو ہے نفرت کا درس دے رہے ہو، لوگوں کو متنفر کر رہے ہو۔ یہ کیسا مسلک ہے، یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ وہ مذہب کوئی مذہب نہیں، وہ مسلک کوئی مسلک ہو ہی نہیں سکتا کہ جس مسلک کے اندر، جس مذہب کے اندر تعظیم مصطفیٰ نہ ہو اور ادب مصطفیٰ نہ ہو، کیونکہ اللہ یہ فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب آپ دیکھ لو یہاں پر یہ جو فرمان رب عز